السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جنت سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے جہاں پہ میں جنت کے دروازوں کے بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ تو ہر مسلمان کا اصل مقصد اس دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ اسے آخرت میں جنت نصیب ہو۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس سے پہلے سوچ لیتے ہیں کہ کہیں یہ عمل ہمیں جنت سے دور نہ کر دے۔ لیکن دوستو، جب کہ ہم سب جنت کا ٹکٹ چاہتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو جنت کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو قرآن میں ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا ڈر رکھا انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھل جائیں گے تو جنت کے دربار ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم پاک ہو گئے، اب ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو جنت کی 8 دروازے ہیں۔ اب اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے جہنم کے 7 دروازے بنائے اور جنت کے 8۔ تو سب سے پہلا دروازہ ہے باب الصلاۃ۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں کے لیے پابند رہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کا رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوسرا ہے باب الجہاد۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال قربان کیا۔ تیسرا ہے باب الصدقہ۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ کے لیے صدقہ دیتے تھے، خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی۔ چوتھا ہے باب الریان۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ ایک خاص دروازہ ہوگا۔ روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان، اس میں صرف اور صرف روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس میں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ پانچواں ہے باب الحج۔ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اخلاص کے ساتھ حج ادا کریں گے۔ چھٹا دروازہ ہے باب القاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کی، جنہوں نے اپنے غصے کو دبا لیا اور اللہ کے لیے دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ساتواں ہے باب الایمان۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ہر حالت میں اپنے ایمان پر قائم رہے، ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اور آٹھواں دروازہ ہے باب الذکر۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، ہر وقت ہر جگہ۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ جنت کے باغوں میں داخل کیا جائے گا جہاں ان کے ساتھ ان کے والدین، بیویاں اور اولاد میں سے نیک لوگ ہوں گے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، تم نے صبر کیا۔ تو کتنا بہترین انجام ہے یہ۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہمیں بس ہمارا ارادہ مضبوط کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھو کہ ہم کس دروازے سے جنت داخل ہونا چاہتے ہیں، اور پھر اسی دروازے کے حساب سے اپنی زندگی کو ویسا بنا لو۔ نماز، روزہ، صدقہ، ذکر، صبر، ایمان، جس میں بہترین بن سکتے ہو بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کو کسی نہ کسی دروازے سے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے داخل کرے، اللہم آمین۔ ہر شخص جنت میں ایک ہی وقت میں داخل نہیں ہوتا، ہر کسی کا مقام الگ ہوتا ہے، اور ہر کسی کو ایک ہی دروازے سے نہیں بلایا جائے گا، مگر جو بھی آخرت میں جنت میں داخل ہو جائے گا وہ ضرور راضی ہوگا۔ اور مومن کا حال یہ ہے کہ وہ جنت کی طرف اس طرح دوڑتا ہے کہ جیسے کوئی منزل کے لیے بے چین ہو۔ ہر لمحہ، ہر منٹ اس دنیا میں ایک موقع ہے تاکہ انسان تیزی سے، تیزی اور خوبصورت طریقے سے جنت کے دروازے تک پہنچ سکے۔
لوگ مختلف وقت پر جنت میں داخل ہوں گے۔ کچھ لوگ تو اس وقت جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے جب باقی لوگوں کا حساب چل رہا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایسا خاص دروازہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو بنا کسی حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے شامل کرے، اللہم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو جنت کا دائیں ہاتھ والا دروازہ کہا۔ باقی لوگ تو عام دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ غریب اور مظلوم لوگ وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو سوچو، اس دنیا میں جو فرسٹ کلاس یا VIP لوگ ہیں وہ اس دنیا میں تو آگے ہوں گے، لیکن آخرت میں وہ جنت کی لائن میں سب سے پیچھے ہوں گے، اور جو غریب لوگ جو دنیا میں اتنے سارے انہوں نے غم یا دکھ برداشت کیے، وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک مثال ہے۔ وہ امیر تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر ایک عمل میں سب سے آگے تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے مال اور نعمتوں کو اللہ کی راہ میں صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اس کا مقام بھی ان لوگوں سے بلند ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جنت کے دروازوں کا باہر کا منظر کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لوگ دروازے کے آگے ایک درخت کے نیچے ہوں گے جہاں دو دریا بہہ رہی ہوں گی، ایک میں سے وہ پیتے ہیں اور دوسرے میں سے وہ غسل کرتے ہیں، جس میں سے ان کے سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے روشندار اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے سبھی دروازوں سے بلایا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ایک ہو، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب عمل میں آگے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہر عمل میں آگے ہو تاکہ جنت کا ہر دروازہ ہمارا انتظار کرے۔ اور ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اس امت کے لیے ایک خاص دروازہ ہے جو کہ اتنا چوڑا ہوگا کہ ایک سوار کئی سالوں تک سوار کرے، پھر بھی وہ دروازہ چھوٹا پڑ جائے گا، کیونکہ اتنی بھیڑ ہوگی کہ مومن کے کندھے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اللہم آمین۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جب وہ داخل ہوں گے تو وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تو جنت کا دربان پوچھے گا آپ کون؟ تو ہمارے رسول کہیں گے میں محمد ہوں۔ تو دربان کہے گا آپ سے پہلے کسی کے لیے مجھے یہ دروازہ کھولنے کا حکم نہیں ملا۔ تو اب جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ منظر دیکھنے کے لائق ہوگا۔ ہر لمحہ جنت کی خوبصورتی آپ کو حیران کرتی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھی، ان کا خاندان سب سے آگے داخل ہو جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ ان کے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے، ہر لمحہ ہمیں یہی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے جنت میں داخل ہو جائے۔ ہر ایک عمل ہمیں اللہ کو خوش اور راضی کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔